أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورۃ الغاشیہ کی ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی قدرتوں کا ذکر فرما کر کفار مکہ کو دعوت ایمان دے رہے ہیں اور ایمان نہ لانے کی صورت میں ان پر عذاب کا وعدہ ہے، عذاب اکبر کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بات رکھی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی تمام صفات میں بھی اکیلا ہے. اب اس میں دو طبقے پیدا ہوئے. ایک طبقہ وہ تھا جو ہٹ دلمی کے اندر آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کی جو دین ہے اس سے منہ موڑ رہے ہیں، تو ہم اپنے باپ دادا کی دین کو، طریقے کو نہیں چھوڑیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. ایک جگہ فرمایا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو ہمارے باپ دادا کو جس طریقے پر ہم نے پایا ہے ہم وہی کریں. تو ایک طبقہ تو یہ ہوا کہ جو ہٹ دلمی کے اندر آ گئے، وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی بھی طرح سے بات ماننے کے لیے تیار. اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے توحید کی بات کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتے، تکلیفیں پہنچاتے اور آپ کو مارتے پیٹتے اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی طرح طرح کی سزائیں، تکلیفیں دیتے. یہ پورا واقعہ تو ہم جانتے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں حقائق صحابہ میں ان تمام کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. دوسرا طبقہ وہ تھا تو جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی، توحید پر دلیل پیش کرنا کہ اللہ ایک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ اکیلے ہیں، وہ تنہا ہے، وہ خالق اور مالک اکیلا ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ بات تو ثبوت سے ہونی چاہیے، دلیل چاہیے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بڑے دلائل، اپنے تمام براہین کو ان کے سامنے پیش کیے. خصوصاً مکی صورتوں میں جو ہجرت سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی اس میں زیادہ تر یہی آیتیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے مالک ہیں، آسمان اور زمین کا وہ مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور اسی نے ہواؤں کو بنایا، اسی نے چاند اور سورج کو بنایا، وہی سب کا خالق اور مالک ہے.
کل کائنات کا وہ مالک ہے۔ یہ دلائل ان کے سامنے دیے گئے، تو پھر جب دلائل دیے گئے تو پھر ان میں دو طبقے ہوئے، ایک انہوں نے مانا اور بعضوں نے نہیں مانا، ومنهم من آمن ومنهم من کفر، ان میں سے بعض ایمان لے آئے بعض ایمان نہیں آئے۔ تو اب یہ دلائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کو پیش کیا۔ اب جب دلائل پیش کیے گئے، اللہ نے بعض جگہ ایسے بڑے بڑے دلائل دیے ہیں کہ بس وہ ماننے کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور اس پورے قرآن کے اندر اللہ نے ان بڑے بڑے دلائل کو پیش کیا ہے۔ اب اس کی تفسیرات کا یہاں وقت نہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے چار بڑی قدرت کا ذکر فرمایا۔ اللہ ایک ہے، اس پر چار بڑی بڑی دلیل ہے۔ اس کی جو صورت ہے وہ سورۃ الغاشیہ، اس میں دو طبقوں کا ذکر ہے، ایک اہل جنت کا اور اہل جہنم کا۔ اہل جنت جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ نے ان کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ۔ تو ان کے لیے اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر ایک طبقہ ہے جہنم کا، ان کے لیے کیا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اب یہ قرآن کا یہ انداز جو ہے، تو پہلے ہماری عقل تو یہ کہتی کہ پہلے دلیل ہونا چاہیے بعد میں نتیجہ ہونا چاہیے، لیکن اس صورت کے اندر اللہ نے نتیجے کو پہلے ذکر کیا، دلائل کو بعد میں ذکر کیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ تو نتیجے کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کامیاب ہونے والا طبقہ اور دوسرا ناکام ہونے والا طبقہ، یا دوسرے الفاظ میں کہو جنت میں جانے والا طبقہ جنت کی نعمتوں سے وہ سرفراز ہوں گے، اور جنت کی یہ ساری نعمتوں اللہ نے چھوٹی چھوٹی آیتوں میں بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اہل جنت کو جنت میں دیے جائیں۔ اور دوسرا جو نتیجہ ہے وہ منفی صورت میں ان کو جہنم اور جہنم کے اندر جو بڑے بڑے عذابات ہوں گے، تو وہ ان کے اوپر دہکتی ہوئی آگ ہوگی، ان کو گرم گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، زری کانٹے دار بدبودار درخت کا پھل ان کو دیا جائے گا۔ یہ تمام تفصیلات کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب یہ کیوں ہے؟ تو اللہ نے اب دلیل دے رہا ہے۔ ان طبقوں کے نتیجے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ ایک ہے، اس کے بہت سارے دلیل، بلکہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلیل دی، نشانی دی۔ اللہ ایک ہے تو اس کے لیے قدم قدم پر اللہ نے نعمتوں کو سرفراز فرما کے دیا کہ یہ میری نعمت ہے، اس میں غور کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں غور کرو۔ وفی الآفاق حتی یتبین لہم انہ الحق، دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے ہر حصے میں تم دیکھو، وہاں تمہیں اللہ کی قدرت اور نشانیاں بالکل ظاہر اور باہر واضح ہو جائے۔ لیکن اب یہاں چار بڑی نعمتوں کا ذکر، تو پہلا ہے اللہ نے فرمایا اونٹ، ابل اونٹ ہے، دوسرا ہے سما آسمان، اور تیسرا ہے جبال پہاڑ، اور چوتھا ہے ارض یعنی زمین۔ یہ چار نعمتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ابھی اس صورت میں ان چار کا ذکر کیوں خاص طور سے ذکر فرمایا، اور کفار مکہ سے ان کا کیا تعلق ہے، ان نعمتوں سے کیا ربط ہے، ان نعمتوں سے کیا ان کے درمیان جوڑ ہے؟ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر فرمایا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے؟ دیکھنے سے مراد نگاہ عبرت، نگاہ غور، غور کی نگاہ سے، عبرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا اونٹ۔ اب یہ اونٹ ہی کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانوروں کو بنایا، بہت سارے جانوروں کو پیدا کیا، بڑے بڑے جانوروں کو بھی بنایا، چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی بنایا، اور ہواؤں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، فضاؤں میں اللہ نے بہت سارے نعمتیں، بہت سارے جانوروں کو اللہ نے بنایا۔ لیکن اونٹ کیا ہے؟ تو یہ اونٹ کا گہرا تعلق مکے والوں سے ہے، عرب والوں سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اونٹ کا جو اللہ نے ذکر فرمایا
یہ اونٹ عرب اس کو بہت زیادہ پالتے ہیں، تقریباً ہر گھر کے اندر اونٹ پالے جاتے ہیں۔ ایک تو بکریاں ہوتی ہیں ان کے پاس، اور دوسرا گدھے خچر ان کے پاس ہوتے ہیں، اور تیسرا اونٹ ہوتے ہیں، اور گھوڑے تو قیمتی جانور ہی بڑے بڑے مالداروں کے پاس ہوتے ہیں۔ باقی عام لوگ جو عوام ہیں، عوام میں جو چھوٹا سے چھوٹا طبقہ ہے، درمیانی طبقہ ہے، بڑا طبقہ ہے، ہر آدمی اونٹ پالتا ہے۔ ہر گھر میں کئی 10-20 اونٹ ہوتے ہیں، اور یہ اونٹ اتنا بڑا جانور ہے، اس کے پالنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں آتی۔ اسی اتنے بڑے جانور کو اتنا چارہ روزانہ چاہیے نا، اتنا چارہ اس کے لیے ہونا روزانہ، اتنا خرچ اس پر آئے گا۔ لیکن اونٹ ایسا جانور نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دو، وہ خود پتے کھا کر وہ اپنا پیٹ بھر لے گا، اپنا گزارا کر لے گا۔ تو پالنے والے کے لیے، اونٹ والے کے لیے ایک آنا کی بھی کوئی خرچ نہیں آتا۔ تو یہ اونٹ واحد ایسا جانور ہے، اتنا بڑا عظیم الجثہ، اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود بھی اس کے پالنے میں دقت نہیں ہوتی۔ اسے غریب سے غریب طبقہ بھی اس کو پالتا ہے، اوسط درجے والے بھی پالتے ہیں، اور مالدار بھی پالتے ہیں۔ تو اونٹنیاں ان کے گویا زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر ان کے گزارا نہیں ہوگا۔ یہ بات ابھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اونٹ، پہلی بات اس کے اندر یہ خصوصیت یہ ہے، اس کے پالنے میں کوئی دقت نہیں۔ آپ کوئی بھی جانور پالو تو اس سے آپ روزانہ کتنا خرچ آئے گا، اس خرچ کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی گائے پالتا ہے تو گائے کے لیے گھاس ڈالنا پڑتا ہے، اس کے لیے، اور اس کے جو غذا ہے اسے ڈالنا پڑتا ہے، اس کے لیے روزانہ اتنا خرچ ہوتا ہے، پھر جا کر وہ دودھ دینے کے قابل ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیز فائدے کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی آتے ہیں۔ لیکن اونٹ ایک واحد ایسا جانور اللہ نے بنایا کہ جس میں کوئی دقت نہیں۔ اونٹ کو آپ چھوڑ دو، وہ خود بخود جائے گا، اپنا پیٹ بھر لے گا، اپنی ضرورت پوری کر لے گا، تو کوئی صاحب ابل پر کوئی خرچ اس پر نہیں ہوتا، اس سے ہر کوئی اسے پالتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جانور ان کی ضرورت میں سے ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی کا گزارا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اونٹ یہ ریگستان کا جانور ہے، عرب علاقے میں رہتا ہے، گرم ہے، ریگستان میں رہتا ہے، اور بہت محنتی جانور ہے۔ جانوروں میں اس سے زیادہ کوئی جانور محنتی نہیں، چاہے گائے بیل ہو، بھینس ہو، اور اونٹ ہو، گھوڑا ہو، گدھا ہو، خچر ہو، یہ بڑے بڑے جانور ہیں۔ تو یہ جانور جتنے بھی ہیں، ان میں سب سے زیادہ محنتی جانور یہ اونٹ ہے۔ بیک وقت اس کے اوپر جتنا سامان بھی آپ رکھو، وہ آپ کا سامان آپ کا لے کر چلے گا، اور خود ایک فیملی اس کے اوپر بیٹھ جائے تو بھی اور اپنی فیملی کے ساتھ اور پورے لگے جو ساز و سامان کے ساتھ چلتا ہے۔ اور یہ جھوٹ ایسا جانور ہے، تھکتا نہیں۔ گرم علاقے میں اتنی کڑاکڑ کی دھوپ، وہاں کی، یہاں کی دھوپ نہیں، وہاں کے عرب کی گرمی بہت زیادہ، اور نیچے بالو، اوپر آسمان ہے، نیچے تپکتی ہوئی گرم ریت ہے، اس پر وہ چلتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ ابن جمیل کمال الدین جمیلی نے لکھا ہے حیات الحیوان کے اندر، وہ اونٹ صبح سے لے کر شام تک مسلسل چلتا رہے گا، ذرا بھی وہ تھکتا نہیں۔ ایسا جانور اس کے اوپر لگے ڈالا جائے، اتنا ڈالا جائے، اور یہ اس کی خصوصیت ہے، بہت محنتی جانور۔ تیسری خصوصیت ہے، اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود مسکین ہے، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ چھوٹا سے چھوٹا بچہ یا چھوٹی سی چھوٹی بچی بھی اگر اس کی نکیل پکڑ کر چلے تو وہ آگے اپنی سر ہلا کر چلتا رہے گا۔ حالانکہ بہت طاقتور جانور ہے، اگر وہ کبھی غصے میں آ جائے تو انسان کی کھوپڑی کو چبا دیتا ہے، ایک یوں پکڑ کے وہ اٹھا کے وہ پھینک دے گا، اتنی طاقت کا مالک۔ لیکن عاجزی مسکنت یہ ہے، اس کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کی نکیل پکڑے تو بس وہ چلتا رہے گا، اس کے ساتھ وہ آگے چلتا رہے گا، چھوٹا بچہ بھی ہو
تو وہ چلے. جیسے عام جانور ہوتے ہیں نا، نیا آدمی اگر کوئی اس کے قریب جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ اونٹ ایسا جانور، کوئی نیا سے نیا آدمی بھی اس کے سامنے جائے، اس کی نکل کو پکڑ کے اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتے ہیں، بٹھانا چاہے تو بٹھا سکتے ہیں، اس کے پیٹھ پر سوار ہونا چاہے تو کر سکتے ہیں. وہ بدکتا نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا ہے. یہ اس کی خصوصیات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جانور ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر مسکنت، عاجزی رکھی. تو اسے لوگ عاجزی کو اس کی مثال دیتے ہیں. اور اس کی خصوصیات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں ایک ایسا واٹر ٹینک رکھا ہے، 8 دن تک وہ پانی جتنی ضرورت ہے وہ اپنے ٹینک میں اندر محفوظ رکھتا ہے. واٹر ٹینک اللہ نے اس کے اندر، پانی کا ٹینک اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، مشکیزہ پانی کا. 8 دن کے لیے جتنے پانی کی ضرورت ہے وہ اتنا پی کر اپنے ٹینک میں وہ جمع کر لیتا ہے اور وہ چلتا ہے. 8 دن تک اسے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ریگستان کا علاقہ، پانی بہت کم ہی آتا ہے. میلوں میل چلے جائے تو آپ کو پانی انتہائی نظر نہیں آئے. اگر اللہ آپ سب کو مکہ لے جائے، اگر مکے سے آپ طائف جائیں یا مدینہ جائیں تو راستے میں ایسے وادیاں آج بھی، ایسے پہاڑ ہیں، دور دور تک ریگستان، دور دور تک ریگستان. کہیں ہر جگہ آپ کو اونٹ نظر آئیں گے لیکن کہیں بھی نہ درخت ہے، نہ کوئی سائے کی چیز ہے. تو ایسے ریگستان میں وہ مسلسل چلتے ہیں اور وہاں کی گرمی، وہاں کی روح، جسے گرم ہوا کہتے ہیں، اس میں مسلسل چلتے ہیں. جب ضرورت پڑتا ہے وہ پانی نکال کے خود پی لیتا ہے. تو یہ لوگ جب سفر میں نکلتے ہیں تو اونٹوں کو کنویں کے پاس لے کر جاتے ہیں اور اسے 8 دن تک کا پانی اسٹاک کروا لیتے ہیں. اب کبھی پانی کو، انسانوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کا وہ واٹر ٹینک نکال کر اس میں سے پانی بالکل پاک و صاف ہوتا ہے. یعنی پیٹ میں جانے کے بعد وہ پانی گندا ہو گیا ایسا نہیں. اللہ کی قدرت دیکھیں تو پانی اس کے اندر جانے کے بعد وہ پانی بالکل پاک و صاف رہتا ہے. 8 دن کے بعد بھی اسے ذبح کرو وہ پانی یوں ہی رہے گا. اسے الگ ٹینک نکالو، پھر پانی اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرو. اونٹ ذبح ہو جائے گا، گوشت بھی کھا لیں گے اور اس کی دودھ، اس کی ضرورت بھی پوری کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خصوصیات رکھے اور فرمایا کہ یہ اونٹ بیک وقت لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، لوگوں کی سواری کا کام دیتا ہے اور اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اونٹنی کا دودھ پیا جاتا ہے اور اس کی ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈی، چمڑی، اس کی چربی، اس کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کی چمڑے سے مشکیزیں بنائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے مفید رکھے ہیں. تو عجیب و غریب جانور ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. پھر فرمایا اونٹ اتنا بڑا جانور ہے، اس کی ہیئت جو اللہ نے بنائی بڑی عجیب ہے. اس کے پیر میں 2 گھٹنے ہیں. ہر جانور کو 1 گھٹنا ہوتا ہے لیکن اونٹ کو اللہ نے 2 گھٹنے رکھے ہیں تاکہ آرام کے ساتھ سیڑھی کی طرح ایک پاؤں جب اسے بٹھا دیا جائے تو ایک پاؤں اس کے گھٹنے میں رکھے، ایک گھٹنے سے وہ ٹیک کر بیٹھے گا اور ایک گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ کر پھر اس کی پیٹھ پہ سوار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 گھٹنے اسے رکھے اور وہ بیٹھتا ایسا ہے، عاجزی اور مسکنت کی انتہا، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں ایسا بیٹھتا ہے. اس کے پیچھے کے پاؤں ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنا اونچا جانور ہے تو بٹھا دے تو 1 ہی منٹ میں بیٹھے گا. آپ اس کے پیروں پر، گھٹنے پر پیر رکھ کر وہ سیڑھی کا کام دے گا، زینے کا کام دے گا، اس کے اوپر پیر رکھ کر سوار ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوہان رکھے جو بالکل بلند کوہان ہوتا ہے. بعض قیمتی جو اونٹ ہوتے ہیں جو عجیب نسل کے، اس میں 2 کوہان ہوتے ہیں. اس کے اوپر گجاوا باندھتے ہیں، گجاوا باندھ کر دونوں طرف سامان رکھا جاتا ہے اور بیچ میں لوگ بیٹھتے ہیں. 4 آدمی آرام کے ساتھ، 2-4 آدمی 2 آگے 2 پیچھے اس طرح بیٹھ سکتے ہیں. جب 2 کوہان والا اونٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک آدمی بیٹھ سکتے ہیں اور سب کو ان کے لگیج کو، سامان کو لے کر مسلسل چلتا رہتا ہے.
آپ جائیں تو عرفہ کے میدان کے پاس اگر آپ جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں اونٹ کی سواریاں ہوتی، لوگ کرائے پر بٹھاتے ہیں، یہاں سے تقریباً تھوڑے فاصلے پر لے کر جاتے ہیں، 4-5 ریال میں آپ کو پہنچاتے ہیں تاکہ وہ سنت بھی ادا ہو جائے، آپ جائیں اور بیٹھیں انشاءاللہ۔ تو یہ اونٹ کی سواری بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہے کہ اس کے اندر خلقت کیف خلقت، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ غور نہیں کرتے کیف خلقت، کیسے بنایا اونٹ کو، کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تو یہ اونٹ کے اندر بہت ساری خاصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عجیب بات، ان کی تفسیر بڑی عجیب ہوتی ہے، سمجھنے کے بھی قابل ہوتے ہیں، تو فرمایا اس کے اندر مثبت پہلو بھی ہے، منفی پہلو بھی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ مفسر نے لکھا ہے کہ یہ اس کی مشابہت جہنمیوں سے بھی ہے، اس کی مشابہت جنتیوں سے بھی ہے۔ جہنمیوں سے اس کی مشابہت کیسے ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ اونٹ چونکہ گرم ریگستان میں رہتا ہے اور ہمیشہ یہ گرم ماحول میں رہتا ہے، پورا ریگستان گرم علاقہ ہے، تو اس وجہ سے جہنم بھی گرم ہے، تپتی ہوئے آگ ہے، تو اس کی مشابہت ہے۔ اور یہ اونٹ کیکر کا کانٹے دار درخت بڑے پسند کے ساتھ کھاتا ہے، جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ اونٹ جب کھاتا ہے کیکر کی ڈالیوں کو توڑ کے، اس میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، تو اس میں جھاگ بھی نکلتا ہے، اور اس میں کبھی وہ دانتوں کے اس میں زبان میں چپ کر خون بھی نکلتا ہے، لیکن وہ بڑے مزے کے ساتھ مست کھاتا ہے۔ تو جہاں قرآن میں آتا ہے کہ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، ان کا کھانا جہنمیوں کا کانٹے دار پھل ہوں گے، کانٹے دار ہوں گے، تو اس کی مشابہت ہے۔ تو جہنمیوں کو جو جہنم میں کھا جائے گا، جو کھانا دیا جائے گا، إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ، تو فرمایا کہ ان کا کھانا زقوم ہوگا، جو کانٹے دار بھی ہوگا اور کڑوا بھی ہوگا۔ یہاں ذریع فرمایا، ذریع کہتے ہیں جہنم کی کانٹے دار پھل کو، جب جہنمی بھوک سے تڑپیں گے ان کو کھانے کے لیے دیا جائے، وہ کھائے گے تو پھر وہ گلے میں جا کے پھنس جائے گا، اٹک جائے گا، نہ اندر اترے گا نہ باہر نکلے گا، پھر ان کو قسرین اور کھولتا ہوا پیپ اور پانی ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ اس سے مشابہت رکھتا ہے۔ اب یہ تو جہنمیوں سے، جہنم سے اس کی مشابہت ہے، اور جنتیوں سے اس کی کیا مشابہت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے اندر جو عاجزی، مسکنت جو رکھے ہیں وہ جنتیوں کا طریقہ ہے، جنتیوں کا مزاج ہے، جنتیوں کے اندر عاجزی، مسکنت ہوتی ہے، اخلاق ہوتے ہیں، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اونٹ کی صفت یہ کہ ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ ایمان والوں کا طبقہ ہے، ایمان والوں سے مشابہت ہے، جنت کی مشابہت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دودھ کی ایک ٹینکی بھی رکھی ہے، پانی کا ایک ٹینکی بھی اللہ نے رکھا ہے، تو یہ اونٹنی سے دودھ بھی نکلتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر پانی کا ٹینک بھی رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ وہاں 4 نہریں ہوں گی۔ سورہ محمد میں ذکر فرمایا فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، 4 نہریں ہیں، تو اس میں سے ایک پانی کا ہوگا اور ایک دودھ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پانی کا ٹینکی بھی رکھی ہے اور دودھ بھی رکھا، اونٹنی کے اندر دودھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جنتیوں سے مشابہت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ اخلاق، وہ عاجزی، وہ مسکنت، دوسروں کا بوجھ اٹھانا، دوسروں کی تکلیف کو برداشت کرنا، یہ اونٹ کے اندر خاص خاصیت ہے۔ تو ایمان والوں کا بھی یہی مزاج ہے، جو جنت میں جانے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مشابہت ان کے اندر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا کافرین اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا؟ تو یہ تمام صفات، اور بھی انہوں نے بہت سارے صفات رکھے ہیں،
علامہ کمال الدین دیمانی نے حیات الحیوان میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں. یہ چند باتیں جو آپ کے سمجھنے کے لیے. تو اللہ نے اس طرح اتنے بڑے جانور کو اللہ نے کیسے بنایا، یہ مقام عبادت ہے اور غور کرنے کا مقام ہے. تم ان کو نہیں دیکھتے؟ بقرعید کے موقع پر 2-4 اونٹ کبھی ادھر آ جاتے ہیں تو پورے بچے پیچھے بڑھ جاتے ہیں. واقعی دیکھنے کی چیز ہے. اللہ نے فرمایا کیا نہیں دیکھتے؟ تو دیکھنا چاہیے. افلا ينظرون، اور دیکھنے میں فرق ہے. ایک یوں ہی دیکھنا اور ایک مقام عبادت کے ساتھ دیکھے. اللہ نے دیکھنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر اللہ نے کس پر غور کر کے دیکھو اس کے اندر کیا کیا صفات اللہ نے رکھے. کیوں اللہ نے دیکھنے کے لیے؟ ہاتھی جانور یہ بھی بڑا ہے لیکن اسے دیکھنے کے لیے نہیں کہا. گھوڑے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. دیگر بکریاں ان کو دیکھنے کے بارے میں فرمایا. صرف اون کو کیوں ہے؟ یہ عربوں کی وہ ہمیشہ یہ وہ پالتے ہیں، ان کی زندگی کا یہ ایک حصہ ہے. یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے عرب اون کے بغیر نہیں رہ سکتے. ان کی زندگی کے حصوں میں سے ایک حصہ اونٹ ہے، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مقام عبادت فرمایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اور دوسرا میں آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کی بلندی کو دیکھو، اللہ نے کیسے اسے بلند کیا ہے. کیف رفعت، اللہ نے اتنا اونچا اتنا بلند فرمایا. 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ نے بنائی. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، وہی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، اسی کے مثل 7 زمینیں بنائے. یتنزل الامر بینہم، اللہ نے اپنے احکامات میں کے درمیان اتارا. یہ آسمان اور زمین جس کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا. دوسری تیسری چیز آسمان اور زمین کو اللہ نے ذکر فرمایا. کیف رفعت، کیسے اللہ نے زمین کو بلند، کیسے آسمان کو اللہ نے بلند بنایا ہے. اور بغیر ستون کے یہ اللہ نے ایک آسمان دوسرے آسمان پر سہارا لیے ہوئے نہیں ہے، بلکہ ہر 2 آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا اس زمین سے پہلے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. تو ہر 2 آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. دوسرے تیسرے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور پہلے زمین کے درمیان ہے. پھر تیسرے چوتھے آسمان کے درمیان، چوتھے 5ویں آسمان کے درمیان، 5ویں 6ٹھے آسمان کے درمیان، 6ٹھے اور 7ویں آسمان کے درمیان، ہر 2 آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. یعنی کہ ایک کے اوپر ایک تہبتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ان تمام کو بغیر ستون کے کیسے بلند فرمایا. یہ بھی دیکھیں، آسمان کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے. بادشاہین اور مفسرین لکھتے ہیں چند چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنے سے آدمی کبھی تھکتا نہیں ہے. ایک کعبۃ اللہ ہے اور دوسرا آسمان ہے. اور چند چیزیں ذکر فرمائیں. آپ کعبۃ اللہ کو زندگی پر دیکھو، آپ کا جی نہیں اگتائے گا. آسمان کو ہمیشہ دیکھتے رہو، آپ کا جی کبھی نہیں اگتائے گا. کوئی دنیا کے اندر ایسا انسان پیدا نہیں ہوا وہ یوں کہتا کہ میں آسمان کو دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہوں، کوئی آدمی نہیں کہے گا. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر ایسی جاذبیت، ایسی کشش اور ایسے پر رونق بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بڑا خوبصورت بنایا. تو جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت آسمان کے کنارے پر ایسے خوبصورتی چھا جاتی ہے. پھر اس کے بعد زوال کا وقت آتا ہے تو اس وقت آسمان کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے. پھر جیسے سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے آسمان کی کیفیتیں اس کے کنارے پر، افق جسے کہتا ہے، افق سما کہتے ہیں، آسمان کے کناروں پر کتنی خوبصورتی اور کتنے ڈیزائن اللہ نے بناتے ہیں. اور وہ ڈیزائن بدلتے رہتے ہیں. آدمی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جائے گا. تو یہ آسمان کی خوبصورتی ہے. پھر جب آسمان غروب ہونے کے وقت آتا ہے سورج، آسمان کے کنارے پر کیسی سرخیاں، ایسا خوبصورت سما ہوتا ہے. بارش ہونے سے پہلے آسمان میں کیفیت کیسی ہوتی ہے، پھر بارش کے وقت میں کیسے ہوتی ہے، پھر بارش ختم ہونے کے بعد کیسے آسمان میں کیفیت ہوتی ہے. مغرب سے پہلے آسمان کی کیفیت کیا ہے، مغرب کے بعد کیفیت دیکھیں. پھر اللہ کرے کہ آپ سب کو، مرد و خواتین کو، اللہ تہجد کا پابند بنائے. تہجد کے وقت میں جسے ہم صبح کاذب کہتے ہیں، جب ہم سحر کرتے ہیں صبح کاذب کا وقت ہوتا ہے، اٹھ کر آپ اپنی چھت پر دیکھیں یا گھر کے باہر نکل کر آسمان کے کناروں پر دیکھیں. صبح کاذب کے وقت میں آسمان کے کنارے پر ایسی خوبصورتی اللہ نے رکھے ہیں
چاہتا ہے کہ دیکھتے ہوئے جائے. پھر پونا گھنٹے کے بعد صبح کاذب میں تبدیل ہو کر صبح صادق آتا ہے. صبح صادق میں پھر اس کے بعد اذانوں کا وقت شروع ہوتا ہے, فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں آسمان کے کنارے پر کیسے ہیں. آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر آتے ہیں تو آسمان کے کناروں پر دیکھیں. پھر اسی طرح نماز کا وقت قریب ہوتا ہے, نماز کے بعد پھر سورج نکلنے کے وقت میں یہ تمام کیفیتیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اتنا خوبصورت بنایا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. دیکھو آسمان کی طرف, کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ فرماتے کیوں نہیں دیکھتے آسمان کی طرف, کیسے ہم نے اسے بلند کیا ہے. تو یہ آسمان کی خوبصورتی ہے. پھر فرمائے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑوں کی طرف دیکھو کیسے اس نے منصب کیا ہے, کیسے اسے گاڑ دیا ہے زمین کے اندر. زمین میں اللہ نے کیسے فٹ کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا تو زمین میں یوں حرکت ہونے لگی. اللہ نے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا, جہاں پہاڑوں کو بطور میخ کے گاڑ دیا, وہاں اللہ نے زمین میں ٹھونک دیا. اب وہ زمین میں نصب کر دیا. اب وہ زمین کو پہاڑ کے اندر, پہاڑ میں اتنی مضبوطی ہے کہ زمین کی حرکت کو بند کر دیا. اب دیکھیں پہاڑوں میں کتنی خوبصورتی اللہ نے رکھی کہ لوگ وہاں کی لذتیں, وہاں کے مزے حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں پہ جاتے ہیں. کوئی ہمارے قریب کا ایلگری کو جانا ہے, کوئی اوٹی کو جانا ہے, کوئی کوڑے کنال کو جانا ہے, نہ جانے کشمیر شملہ کہاں کہاں جانا ہے. اللہ کی قدرت کے مناظر کیسے ہیں. ان پہاڑوں کو دیکھو کیسے خوبصورت. یہی پہاڑ جب آسمان اور سورج غروب ہونے کے وقت میں جب پہاڑوں سے ہوتا ہوا جب سورج غروب ہوتا ہے, اللہ نے کیسی خوبصورتی رکھے. پہاڑ کیسے چمکتے ہیں, پہاڑ اتنا خوبصورت ہے. ایک تو اتنا مضبوط بنایا, پہاڑ اتنے مضبوط ہے, اس کی مضبوطی پر, اس کی استقامت پر مثال دیتے ہیں. پہاڑ کی طرح بہت مستقیم ہے. اللہ نے اسے بنایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا, بطور میخ کے بھی بنایا. اللہ نے اسے گاڑ دیا, اللہ نے اسے مضبوط کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا یہ ذکر فرمایا. اب پہاڑوں کو اللہ نے جو بنایا اتنا مضبوط بنایا. اس کے اندر ساتھ میں اللہ نے خوبصورتی بھی رکھی, بلندی بھی رکھی. اب کفار مکہ کا اس کا کیا تعلق ہے؟ کفار مکہ جو ہے, آج کا جو مکہ وہ نہیں, 1400 سال پہلے آپ مکہ دیکھیں گے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. ایک ہی راستہ ہے مکہ جانے کا, چاروں طرف میں پہاڑ. آپ اگر حج کو جائیں, اگر یہ منظر آپ کو دیکھنا ہو تو احد پہاڑ میں جائیں گے. جب اگر احد کے پاس جائیں تو جہاں پہاڑ ہے تینوں طرف پہاڑ ہے, ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے. ایک ہی راستہ ہے جو آنے کا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے میدان احد کا جو منظر قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر فرمایا, تو بڑا منظر اللہ نے وہاں دکھایا. آپ جا کر دیکھ چاروں طرف مکہ جو ہے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے, چاروں طرف پہاڑ ہیں, درمیان میں وادیاں ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, نشانیاں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, یہ قریہ کا بستی اہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نبی بنایا. تو چاروں طرف میں پہاڑ ہیں اور یہ قدرت اپنے آنکھوں سے دیکھو. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, ان کو اللہ نے عبرت غور کرنے کے لیے اللہ نے بنایا. بہت سی بستیوں میں پہاڑ ہوتے ہیں, ایک طرف ہوتے ہیں, تینوں طرف نہیں ہوتے, یا دو طرف ہوں گے زیادہ سے زیادہ, بقیہ تو پہاڑ نہیں ہوں گے. لیکن مکہ ایک ایسا شہر ہے جہاں چاروں طرف پہاڑی پہاڑ. آج اس لیے پہاڑوں کے اندر سرنگ بنا کر بڑی بڑی سڑکیں بنا دی, تو آج گاڑیاں پہاڑوں کے اندر جا رہی ہیں, پہاڑوں میں سرنگ بنا کے جا رہی ہیں. دوسرے کو کوئی اور راستہ نہیں ہے, تو سعودی حکومت نے پہاڑوں کو سرنگ بنا کر راستہ بنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور دیکھو پہاڑوں کی طرف کیسے اسے ہم نے نصب کیا ہے, گاڑ دیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور دیکھو زمین کی طرف کیسے ہم نے اسے پھیلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آٹے کی طرح زمین کو پھیلا دیا. تو ایک پانی پر بلبلے کی شکل میں ہوا, پھر اس کے بعد وہ پانی کے اوپر پھیلتے چلے گئے جب تک جہاں تک اللہ نے چاہا. اللہ نے اسے پانی کے اوپر اس زمین کو پھیلا دیا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها
وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ضرور بنایا. ضرور کہتے ہیں جو سورہ ملک کی آیت ہے، ضرور کہتے ہیں کہ اس میں ٹہلنے کے، چلنے کے، رہنے کے قابل، زیادہ سخت بھی نہیں جسے آدمی اسے پھوڑ کر پانی نہ نکال سکے، اور زیادہ نرم بھی نہیں کہ آدمی اس کے اوپر ٹک نہ سکے. تو اللہ نے متوسط بنایا کہ آدمی اس کے اوپر چل بھی سکتا ہے، ٹہل بھی سکتا ہے، زمین کے مونڈے پر آدمی چلتا ہے. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، زمین کے مونڈوں پر آدمی چلتا ہے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اسی سے کھیتیاں باڑیاں اور اسی طرح اناج، ترکاریاں، سبزیاں اور پہاڑ درخت، یہ سب چیزیں اسی سے نکل رہی ہیں. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اسی سے کھاتے ہیں. تو آدمی پرانے پہاڑ، آدمی زمین اتنے بنا ہے کہ آدمی اس میں رہ سکے، اور ضرورت پڑے پر اسے کھود کر سرنگ بنا کر اس کے اندر سے پانی بھی نکال سکے. تو یہ اللہ نے متوسط بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو متعدل بنایا. تو یہ جانی بڑی بڑی قدرتوں کا قرآن میں جگہ جگہ، اور خاص طور سے آسمان و زمین کو ایک ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا. تو ایک ساتھ عام طرح سے ہر جگہ میں اللہ نے کہیں الگ الگ بھی ذکر فرمایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے یہاں ذکر فرمائے. اور اسی پر بات بھی طویل ہو گئی، یہ 4 آیتوں پر بھی بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو بقیہ انشاءاللہ آئندہ تفصیل میں آپ کے سامنے بات ہوگی. تو یہ اصل اللہ نے کفار مکہ کے سامنے یہ اپنی بڑی بڑی قدرتوں کا ذکر فرمایا. تم اس میں غور کرو. اگر کوئی آدمی نگاہ عبرت سے تعصب کا چشمہ اتار کر عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا، وہ ضرور ایمان لائے بغیر نہیں ہوگا. اس لیے کہ آج جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جو بڑے بڑے اسکالر ہیں، جو بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہتے. اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے تمام باتیں ذکر فرما دی. اس لیے ہم غور کریں گے تو ہمارا ایمان میں اضافہ ہوگا. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، ان فی ذلک لآیات للمتقین للموقنین. تو اس میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے، غور و فکر کرنے کی جگہ ہے. تو جتنا ہم اس میں غور کریں گے اتنا ہمارا ایمان میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ان بڑی بڑی قدرتوں پر غور کر کے اور اس پر عبرت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد